السلام علیکم. ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل. امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور رمضان المبارک کے روزے بھی بھرپور طریقے سے رکھ رہے ہوں گے. میں طوبہ کامران اور میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ناول در آئینہ عشق. لیکن ناول کے ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیجیے اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجیے. ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے ایسے ہی انٹرسٹنگ ناولز کی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں. تو چلیے اب اسٹارٹ کرتی ہوں در آئینہ عشق ایپیسوڈ 25. کچھ دیر اپنی ہی نظروں سے الجھتا وہ وہیں کھڑا رہا جو علینا کے سراپے کو نہارتی نہیں تھک رہی تھی. سر جھٹک کر اپنے دل کو سرزنش کرتا وہ رخ موڑ کر دروازے پر دستک دینے لگا تاکہ علینا کو متوجہ کر سکے. اذان؟ لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر علینا نے دروازے کی جانب دیکھا تو وہاں کھڑا اذان اسے حیران کر گیا. اذان تم یہاں؟ علینا نے ناسمجھی سے اذان کو دیکھا تھا. وہ کنزا آنٹی نے اینی وے تم چینج کر کے باہر آ جاؤ، مجھے بات کرنی ہے. ماتھے پر بل ڈالے وہ اپنے اوپر آنے کی وضاحت دیتا دیتا رک گیا. برہم لہجے میں اسے چینج کرنے کا کہتا وہ دانستہ علینا کی جانب دیکھنے سے گریز برت رہا تھا. کیوں؟ علینا نے یک لفظی سوال کیا. بات کرنی ہے، چینج کر کے باہر آ جاؤ. ترش لہجے میں جواب کے ساتھ ہی اذان نے ایک بار پھر اسے لباس تبدیل کرنے کا عندیہ دیا تھا. اچھا چلو. کچھ دیر سوچنے کے بعد علینا نے سیڑھیوں کی جانب قدم بڑھانے چاہے جب اذان نے اس کو بازو سے تھام کر روک دیا. علینا نے پلٹ کر ایک نظر اذان کو دیکھا اور پھر ایک نظر اپنی کوہنی کو تھامے اس کے مضبوط ہاتھ کی جانب دیکھا تھا. میں نے کہا ہے کہ چینج کر کے باہر آؤ. ماتھے پر بل ڈالے وہ علینا کی آنکھوں میں دیکھتا الفاظ چبا چبا کر کہنے لگا. اذان کا پوزیسو ہونا علینا کو بہت اچھا لگا تھا. پہلے جو باتیں علینا کو اذان کی چھوٹی سوچ اور مڈل کلاس مینٹلٹی لگتی تھیں آج اسی بات پر علینا کا دل دھمالے ڈالنے کو چاہا تھا. وہ خود بھی کبھی اپنے نائٹ سوٹ میں باہر نکلنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی. ایسا وہ فقط اذان کا رد عمل جاننے کے لیے کر رہی تھی اور رد عمل جان کر اسے دلی خوشی ہوئی تھی. میں فریش ہوئے بنا چینج نہیں کروں گی، یہ تم اچھے سے جانتے ہو. اب فی الوقت واش روم بزی ہے. تو مائی ڈیئر کزن تمہارے پاس دو آپشن ہیں، یہاں اندر بیٹھ کر آرام سے مجھ سے بات کرو یا پھر مجھے اسی حلیے میں اپنے ساتھ باہر لے چلو. اپنی جانب اشارہ کر کے علینا نے جتلاتے ہوئے لہجے میں اپنی بات مکمل کرتے اذان کو اپنی جان لیوا مسکراہٹ سے چڑھایا تو وہ ایک کھولتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالتا رخ پھر گیا تھا. کہیں تمہیں یہ ڈر تو نہیں ہے کہ میرے آس پاس رہ کر تم اپنے دل کے ہاتھوں ہار جاؤ گے؟ اذان کے سامنے جاتے وہ کھوجتے لہجے میں استفسار کرنے لگی تو بے ساختہ اذان نے نظر چرائیں، مگر اگلے ہی پل وہ پھر سے اپنے سابقہ خول میں قید ہوتا اس کی جانب دیکھنے لگا. ہارتا انسان ایک ہی بار ہے علینا لاشاری، اور ہار کا جب انسان اٹھتا ہے نا تو بس جیتنے کے لیے. اذان نے مضبوط لہجے میں جواباً کہا تھا. اوہ، تو علینا کا دل جیتنا چاہتے ہو تم؟ معصومیت سے کہتی وہ اذان کو زہر لگی تھی. بنا کوئی جواب دیے وہ کوفت بھری نظروں سے اسے دیکھے گیا. اچھا بتاؤ، کیوں ملنا چاہتے تھے تم مجھ سے؟ عام سے لہجے میں استفسار کرتی وہ واپس اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر اذان کو لگا جیسے علینا بار بار اس کا یہاں آنا جتلا رہی ہو. تم سے ملنے کو جو تڑپ رہا تھا، سوچا ایک ملاقات کر ہی آؤں. طنزی انداز میں کہتا وہ سر جھٹک کر وہیں کھڑا رہ گیا جبکہ علینا اس کے طنز کو سمجھتی خود پر ضبط کیے دے رہی تھی. اندر آ جاؤ، کھا نہیں جاؤں گی. چڑھانے والے انداز میں کہتی وہ اب اذان کا بھی ضبط آزما رہی تھی. میں یہیں ٹھیک ہوں، کیونکہ جب جب تم نے مجھے کہیں بلایا ہے علینا لاشاری اس کا انجام کچھ اچھا نہیں ہوا. تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا وہ کس بات کا حوالہ دے گیا تھا علینا اچھے سے سمجھ گئی. بنا کوئی رد عمل ظاہر کیے وہ اسے دیکھنے لگی. جو تم سمجھ رہی ہو میں بالکل وہی کہہ رہا ہوں. جہاں 2.5 سال پہلے تم نے مجھے بلایا تھا وہیں آج میں تمہیں بلاتا ہوں. رات 9 بجے مجھے چرچ کے باہر ملنے آنا علینا لاشاری. اذان نے کہتے ہوئے گردن ترچھی کر کے ایک نظر علینا کے پیچھے لگی وال کلاک کو دیکھا تھا. اور دوسری بات، بے فکر ہو کر آنا، کیونکہ کسی غلط ارادے سے نہیں بلا رہا. بس اپنے ساتھ ان 2 لوگوں کو لیتی آنا جن کے پاس سے اس رات تم نے مجھے بلایا تھا. میں اپنے دوست سے وہی ملنا چاہوں گا جہاں اس سے آخری بار ملا تھا. کہہ کر وہ بنا رکے پلٹ کر چلا گیا اور علینا لاشاری لگ کچل کر اس جگہ کو دیکھتی رہی جہاں وہ کچھ دیر پہلے کھڑا تھا. کون تھا؟ باہر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی.
کمرے سے ملیحہ واش روم کا دروازہ کھلتی نبیہ باہر آئی تو پوچھنے لگی، اذان آیا تھا؟ بے تاثر انداز میں جواب دیتی وہ واش روم میں بند ہو گئی تھی اور پیچھے کھڑی نبیہ کی بات منہ میں ہی رہ گئی جو اس سے اذان کے آنے کی وجہ پوچھنے والی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد علینا فریش ہو کر باہر آئی۔ بھیگے بالوں سے تولیہ نکال کر وہ ہیئر ڈرائر آن کرتی آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھے جا رہی تھی اور ذہن اب بھی اذان کے آخری الفاظ کے معنی تلاش رہا تھا جو وہ جانے سے قبل کہہ کر گیا تھا۔ نبیہ کافی دیر سے اس کی غائب دماغی نوٹ کر رہی تھی۔ اذان نے کیا کہا ہے؟ نبیہ نے اس کے روبرو جاتے ہوئے استفسار کیا تو علینا نے اپنے عکس سے نظر ہٹا کر نبیہ کو دیکھا جس کی موجودگی وہ تقریباً فراموش کر چکی تھی۔ چرچ کے باہر ملنے بلایا ہے، علینا نے سرسری سے انداز میں جواب دیا۔ کیوں؟ نبیہ کے سوال میں تجسس نمایاں تھا۔ وہ اذان کے آخری الفاظ سن چکی تھی مگر وہ چاہتی تھی کہ علینا خود اس بات کا ذکر کرے۔ اس کے ذہن میں یہی سوال تھے کہ ان میں کیا بات ہوئی تھی۔ صرف زہیب کے نام فارم ہاؤس کرنے سے اذان اتنا خفا نہیں ہو سکتا۔ بات کچھ اور تھی جو نبیہ نہیں جانتی تھی اور علینا سے اتنی بے تکلفی اور دوستی کے بعد بھی وہ یہ جان نہیں پائی تھی۔ علینا تو بس یہی کہا کرتی تھی کہ اس نے بہت غلط کیا ہے اور اذان کا دل دکھایا ہے۔ وہ مکمل معاملے سے ناواقف تھی مگر اذان کے لہجے کا تاثر اس کے دل میں بہت سے سوال پیدا کر رہا تھا۔ کہتا ہے جہاں اپنے دوست سے بچھڑا تھا وہیں اس سے ملے گا، علینا نے ڈرائر بند کرتے ہوئے روکھے انداز میں کہا۔ نبیہ بس علینا کے لہجے کے روکھے پن کو ہی سوچتی رہی تھی۔ نبیہ کے بلانے پر آویز چرچ کے باہر بنے اس وسیع و عریض میدان میں پہنچا تو بہت سی ناخوشگوار یادوں نے اس پر بیک وقت حملہ کیا تھا۔ وہ لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے ناچنے لگے تھے جب اذان آخری بار اس سے معذرت کر کے علینا کے جانب آیا تھا اور پھر اگلے روز وہ خبر اور وہ جلی ہوئی لاش۔ آویز یہاں! نبیہ کی آواز پر وہ اس کی جانب متوجہ ہوتا اس جانب بڑھا جہاں نبیہ اور علینا موجود تھے۔ مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ علینا کو دیکھتے آویز نے خفگی بھری سنجیدگی سے استفسار کیا تھا۔ کیسے ہو آویز؟ علینا نے آویز کو دیکھتے استفسار کیا۔ پہلے جیسے ہی ہوں، البتہ تم کافی بدل گئی ہو۔ علینا کی بات کے جواب میں آویز نے عجیب لہجے میں تبصرہ کیا تو علینا پھیکے سے انداز میں مسکرا دی۔ وقت بہت کچھ بدل دیتا ہے، علینا نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتے ہوئے کہا۔ خیر ہم یہاں کیوں آئے ہیں نبیہ؟ آویز نے پھر سے سوال کیا۔ انداز ایسا تھا کہ اسے یہاں آنا بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ میں نے بلوایا ہے۔ پیچھے سے آتی آواز آویز کے رونگٹے کھڑے کر دینے کو کافی تھی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ بت بنا وہ نبیہ اور علینا کے چہرے پر پیچھے کھڑے شخص کے لیے شناسائی کا تاثر پلک چکا تھا۔ اس کے ذہن نے جس آواز کا ادراک کیا تھا کیا پیچھے کھڑا شخص وہی تھا؟ وہ جھٹکے سے پلٹا تو سامنے کھڑے اذان کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ نہ سمجھی اور بے یقینی میں گھرا پلٹ کر سوالیہ نظروں سے علینا اور نبیہ کو دیکھتا وہ اذان کی جانب ایک قدم بڑھاتا اور پھر رک گیا۔ اذان اس کے رد عمل کے انتظار میں چپ چاپ کھڑا تھا۔ نو نو دیٹ از ناٹ پاسبل، یہ کیسا مذاق ہے؟ آویز نے اذان کو نظر انداز کرتے ہوئے واپس نبیہ سے سوال کیا۔ آویز! اذان نے پھر سے اسے پکارا۔ شٹ اپ! آویز نے ترش لہجے میں بنا پلٹتے ہوئے کہا تو علینا اور نبیہ کے لیے آویز کا رویہ حیران کن تھا۔ اذان بے زبان سا بس لب کچلتا آویز کو دیکھتا رہا۔ آویز یہ ہمارا اذان ہے۔ نبیہ نے بھائی کی حیرت بھانپتے ہوئے اسے یقین دلانا چاہا۔ یہ اذان ہے؟ ہمارا اذان؟ یعنی اذان لاشاری جو پچھلے 2 سال سے آن کمال خان بنا دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے؟ آویز کی بات پر تینوں میں نظروں کا تبادلہ ہوا تھا۔ آویز کا رویہ تینوں کے لیے ہی ناقابل یقین تھا۔ تو اسی لیے علینا کو آن کمال خان کی کہانی میں اتنا تجسس تھا اور تم بھی اسی لیے مری آئی ہو؟ اب مجھے سمجھ آیا نبیہ، یوں اچانک تمہارا مری آنے کا فیصلہ، تم اس سب سے واقف تھی؟ آویز نے آنکھوں میں شکوہ لیے بہن کو دیکھا۔ آویز میں چند دن پہلے ہی نبیہ سے ملا ہوں۔ اذان نے گفتگو میں مداخلت کی تھی۔ بکواس بند کرو۔ چند دن پہلے؟ اور جو 2.5 سال سے ہم سب تمہارے لیے تڑپ رہے تھے اس کا کیا؟ آج آپ جناب کا موڈ بنا تو سوچا مل لیتے ہیں ان الو کے پٹھوں سے جن کو پچھلے 2-2.5 سال تم نے اپنی جھوٹی موت پر خوب رلایا تھا۔ آویز تو جیسے پھٹ ہی پڑا تھا۔ تمہارا غصہ جائز ہے آویز۔ اذان بولا بھی تو فقط اتنا سا، اگر علینا مری نہیں آتی تو یہ سب تو کبھی سامنے ہی نہیں آتا۔
اور یہ جناب جو شاید ہم مڈل کلاس لوگوں کی دوستی سے تنگ آ چکا تھا، یوں ہی آہن کمال بنا مزے سے زندگی جیتا رہا۔ آویز نے علینا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اذان پر اپنا غصہ اتارا تھا۔ اذان کو دیکھنا اس کے لیے اتنا ہی حیران کن تھا۔ تمہیں جتنا غصہ نکالنا ہے نکال لینا یار، پر ابھی ایک بار میرے گلے لگ جاؤ۔ اذان اس کے قریب آتا سلجھے انداز میں کہنے لگا تھا۔ اسے آویز کی باتیں بری نہیں لگی تھیں۔ اس کے خیال میں آویز کا غصہ اور رد عمل جائز تھا۔ نہیں، جہاں اب تک تھا وہیں جا، میرے نزدیک بھی آیا تو جان سے مار ڈالوں گا۔ آویز نے غصے سے انگلی اٹھا کر اذان کو وارن کیا تو وہ مسکرا دیا۔ تو مار دے، تیرے سامنے ہی ہوں۔ اذان اس کے قریب جاتے ویسے ہی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولا تھا جو پرانے اذان لاشاری کا خاصا تھی۔ پیچھے کھڑی علینا تو اس مسکراہٹ کو دیکھ کر دیکھتی ہی رہ گئی۔ کمینے، آویز نے جھٹ سے اذان کو اپنے گلے لگاتے خود میں بھینچا تھا۔ کتنی دیر وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے سے لگے رہے تھے۔ کہاں چلا گیا تھا یار، تو لوٹ کے کیوں نہیں آیا؟ اذان سے الگ ہوتے ہوئے اس نے اذان کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھامتے ہوئے نم لہجے میں کہا تھا۔ سوال جواب بعد میں، یہ بتا تو کیسا ہے؟ اذان نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے جواباً سوال کیا۔ ٹھیک ہوں، پر تجھے بہت مس کیا۔ آویز نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے بھی تم دونوں کو بہت مس کیا۔ مسکرا کر وہ پیچھے کھڑی نبیہہ کو دیکھتا کہنے لگا۔ علینا کو اس وقت اپنا آپ وہاں مس فٹ لگا تھا تو وہ دھیرے سے وہاں سے ہٹ گئی۔ آویز اور اذان کو اپنی ہی باتوں میں مگن تھے، مگر نبیہہ نے علینا کا جانا اور اذان کو اسے نظر انداز کرنا نوٹ کیا تھا۔ تم لوگ جب دل چاہے آ جانا، میں چلتی ہوں، نبیہہ کہہ کر علینا کے جانب گئی تو پہلی بار نبیہہ کی حرکت پر اذان کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ وہ اذان کو چھوڑ کر علینا کی جانب جا رہی تھی۔ یہ بات اذان کے لیے ہضم کرنا مشکل تھا۔ علینا اور نبیہہ کے پلٹتے ہی دور کھڑا وہ شخص بھی فوراً پلٹ کر اپنی گاڑی کی جانب بھاگا تھا۔ اسے جلد سے جلد لاہور واپس پہنچنا تھا۔ جو کچھ وہ مری میں دیکھ چکا تھا اس کا خلاصہ اب لاہور میں ہونا تھا اور اس کے اثرات ان سب لوگوں کی زندگی پر ہونے والے تھے۔ نبیہہ، آویز کو کال کرو، وہ لوگ ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ رات 12 بجے تک وہ اپنے کمرے کی کھڑکی جو کہ کمال ہاؤس کی جانب کھلتی تھی میں کھڑی اذان اور آویز کے لوٹ آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ آ جائیں گے یار، دوست بیسٹ فرینڈ سالوں بعد ملے ہیں، کر لیں دو انہیں اپنی باتیں، نبیہہ نے مطمئن انداز میں کہا۔ البتہ علینا کی الجھن اسے مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ نبیہہ، آویز سے پوچھو تو صحیح، اذان نے کیا کہا ہے؟ وہ کیوں سب سے خفا ہے؟ کیوں اتنا وقت لوٹ کر نہیں آیا؟ وہ مجھے نہیں بتاتا، مگر تم دونوں سے تو وہ سب شیئر کرتا تھا۔ تمہیں میرے پیچھے نہیں آنا چاہیے تھا نبیہہ، تمہیں وہاں رکنا چاہیے تھا۔ تم پوچھتی تو وہ فوراً بتا دیتا، علینا نے منت آمیز لہجے میں کہا۔ علینا، کیا کچھ ایسا ہے جو تم نے مجھ سے نہیں کہا؟ میرا مطلب جتنا خفا وہ تم سے ہے اتنا خفا وہ بلا وجہ تو نہیں ہوگا، اور جتنا میں اذان کو جانتی ہوں ایک فارم ہاؤس کو زہیب کے نام کرنے پر کم سے کم وہ تم سے یوں بے اعتنائی نہ برتتا۔ کہیں کچھ ایسا تو نہیں کر دیا تم نے علینا؟ یہ سب کہنے کا کیا مطلب ہے نبیہہ؟ علینا نے نبیہہ کی بات کو تیز لہجے میں کاٹتے ہوئے پوچھا تھا۔ یہ تو تم بھی جانتی ہو کہ ایک فارم ہاؤس اذان کے رویے کی وجہ نہیں ہے، نبیہہ نے اپنی بات دہرائی تھی۔ یہی تو مجھے وہ وجہ جاننی ہے نبیہہ۔ علینا کچھ کہنے والی تھی جب ڈور بیل کی آواز سے وہ چونک کر پلٹی تو سامنے ہی اذان اسے آویز کے ہمراہ مین ڈور پر کھڑا نظر آیا تھا۔ وہ آ گئے، علینا کہہ کر نیچے کی جانب بھاگی اور جاتے ہی دروازہ کھول دیا۔ تم لوگ آ گئے؟ علینا نے ان دونوں پر نظر پڑتے ہی کہا تو وہ دونوں ہی آپس میں نظروں کا تبادلہ کر کے رہ گئے تھے۔ نبیہہ کہاں ہے؟ آویز نے سنجیدہ لہجے میں علینا سے سوال کیا۔ اندر، علینا نے اذان کو دیکھتے اپنے پیچھے کی جانب اشارہ کیا۔ چلے نبیہہ؟ آویز نے پیچھے کھڑی نبیہہ کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ نہیں، وہ یہیں رکے گی، علینا نے فوراً مداخلت کرتے ہوئے کہا تو پیچھے کھڑی نبیہہ بھی اس کی تائید کرتی اس کے برابر آن رکی۔ اذان نے ناسمجھ نظروں سے نبیہہ کو دیکھا تھا۔ یہاں کیسے رکے گی؟ یوں مناسب نہیں لگتا، ہم ہوٹل جا رہے ہیں، صبح چھوڑ جاؤں گا یہاں، آویز نے نرم لہجے میں علینا سے کہا تھا۔ کیوں مناسب نہیں لگتا؟ علینا نے جواباً سوال کیا۔ اس بار نظروں کا مرکز آویز تھا۔ علینا کے سوال میں وہی اس کی فطری اتھارٹی کی رمق کو اذان نے محسوس کیا تھا۔ ایسے کنزا آنٹی پر فائنینشیل برڈن نہیں پڑے گا۔ میں علینا معراج لاشاری ہوں، ایک اچھی جاب کرتی ہوں اور اپنی فرینڈ کا بوجھ اٹھا سکتی ہوں۔
अलीना के जवाब पर आवेश ने कंधे उचकाते नबिया को देखा था, मगर नबिया के लिए फ्रेंड का लफ्ज़ अजान को शॉक कर गया। वो ना समझी से मुस्कुरा दिया। उसे इस दोस्ती की ना तो कभी तवक्का थी, और अब जब दोस्ती हो गई थी तो वो समझ नहीं पा रहा था। क्या हुआ? अलीना ने ना समझी से अजान के बदलते तासुरात को देखा था। वो उसकी मुस्कुराहट की वजह को समझ नहीं पाई थी। यही तो मुझे जानना है कि ऐसा क्या हो गया। अजान की बड़बड़ाहट काफ़ी गैर वाज़ेह थी। अलीना ने माथे पर बल डाले उसे देखा। हाँ अवेश, मैं यहीं रुकना चाहती हूँ, और तुम्हें सुबह सुबह आ जाना। कल लंच हम साथ में करेंगे, ठीक है अजान? नबिया ने खड़े खड़े कल का प्लान बनाया तो आवेश ने तायरी अंदाज में सर हिलाया था। मैं कल मसरूफ़ हूँ। अजान ने अलीना को एक नज़र देखते बहाना घड़ा था। तूने प्रॉमिस किया था तो कल ऑफिस नहीं जाएगा। आवेश ने फ़ौरन उसे उसका वादा याद करवाया जो वो कुछ देर पहले आवेश से कर चुका था। हाँ तो मैं कल तेरे साथ बिज़ी हूँ, किसी और काम के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, अजान ने कंधे झटकते हुए कहा। अगर तुम आवेश के साथ मसरूफ़ हो, इसका एक ही मतलब है कि तुम हमारे लिए फारिग ही हो। ओके, आवेश का लंच हम सब एक साथ करेंगे। अब तुम लोग जाओ और आराम करो। नबिया ने हुक्मी अंदाज में कहा तो अजान ने मज़ीद बहस करना मुनासिब नहीं समझा और आवेश के हमरा वहाँ से पलट कर कमाल हाउस की जानिब बढ़ गया था। मैं चलता हूँ, सुबह मिलूंगा तुझसे, आवेश ने एक बार फिर अजान के गले लगते हुए कहा। गुड नाइट, अजान ने मुस्कुराकर कहा और कमाल हाउस के दाखिली गेट से अंदर चला गया। आज आवेश से मिलकर वो काफ़ी मुतमईन हुआ था। सुबह वो निहाल को आवेश से मिलवाने का इरादा रखता था। आरिस जो इन दिनों अपनी यूनिवर्सिटी के ट्रिप पर गया हुआ था, अजान की ज़ुबानी आवेश के बारे में सुनकर काफ़ी एक्साइटेड हुआ था। आने वाला दिन उन सब के लिए मज़ीद हैरत अंगेज़ इंकशाफात लिए हो आहिस्ता आहिस्ता उनकी जानिब बढ़ रहा था। रात भर वो सभी इस हादसे और उसके उन सब की ज़िंदगियों में असरात को सोचते रहे थे। अगर अजान लाशारी बदला था तो अलीना लाशारी भी बदली थी। दोनों का बदलाव बहुत वाज़ेह था। जहाँ अलीना अजान के बदलने पर परेशान थी, वहीं अजान को भी अलीना में आई तब्दीली हैरान कर रही थी। वो सभी अनजान थे कि आने वाला दिन मज़ीद बहुत कुछ बदलने वाला है। अगले रोज़ वो सब लंच पर जाने के लिए तैयार थे। निहाल ने भी आवेश के बारे में सुनकर ऑफिस जाने से इनकार कर दिया था। वो आज का दिन उन सब के साथ गुजारने का इरादा रखता था। कमाल खान और अदीरा अलबत्ता ऑफिस में ही थे। दूसरी जानिब अलीना से चाहते हुए भी उनके साथ जाने से इनकार कर रही थी। वजह थी अजान का उसके साथ रवैया। मगर नबिया की एक ही ज़िद थी, जिसके चलते अजान ने भी अलीना से कोई मसला ना होने का कहकर उसे साथ चलने की दावत दे दी। वो किसी वजह से भी अब अपने बेहतरीन दोस्तों को उदास नहीं करना चाहता था। आखिरी बार जब वो उनसे मिला था तो उनसे माजरत करके अलीना के पास आया था और फिर सब बदल गया था। उस वक्त जो नबिया उसके अलीना के पास जाने पर नाराज़ थी, वो आज अलीना के साथ ना होने पर नाराज़ हो रही थी, और यही चीज़ अजान के लिए अजीब थी। वो सब वो सब लोग हिल व्यू रेस्टोरेंट आए थे। पहाड़ों के दरमियान बना ये खूबसूरत रेस्टोरेंट मरी का मशहूर तरीन रेस्टोरेंट था। आवेज़ निहाल को अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के किस्से सुना रहा था तो नबिया भी उसके साथ साथ पेश पेश थी। अजान मुस्कुराता हुआ उनकी बातें सुन रहा था और साथ साथ कोई बात कह देता। 5 लोगों के टेबल पर सभी खुशगपियों में मसरूफ़ थे, सिवाय अलीना लाशारी के। वो ख़ुद को यहाँ मिसफिट महसूस कर रही थी। वो फ़ोन कॉल का बहाना करके एक कोने में चली गई थी और फिर वेटर के ऑर्डर लेने पर भी वो लौट कर नहीं आई थी। अजान जो कुछ वक्त से उसकी गैर हाजिरी को महसूस कर रहा था, कन अखियों से इर्द गिर्द देख रहा था, मगर उसे अलीना कहीं नज़र नहीं आई थी। रबिया, अलीना कहाँ है? आवेज़ ने अजान की उलझन समझते बहन से इस्तफसार किया। इससे पूछो जिसकी वजह से यहाँ से उठकर गई है। नबिया ने कंधे उचकाते हुए अजान की जानिब इशारा किया तो उसके चेहरे के तासुरात बिगड़े थे। मेरी वजह से? उसे यहाँ तुम लेकर आई थी शायद। सवालिया नज़रों से टेबल पर मौजूद तीनों लोगों को देखते हुए कहा गया। हाँ, जाहिर है तुम्हें उसकी मौजूदगी से मसला था, इसलिए शायद वो आना भी नहीं चाहती थी। निहाल ने नबिया के साथ इत्तेफाक करते हुए कहा। जाओ, बुला लाओ उसे। निहाल ने फिर से अजान से कहा तो अजान ने एक खोलती हुई निगाह निहाल पर डाली और फिर बिना कुछ बोले उठकर अलीना की तलाश में चला गया। वो खुद कहीं ना कहीं ये नहीं चाहता था कि यहाँ तक आने के बाद अलीना सबसे अलग थलग बैठी रहे। जी तो जनाब, कैसी लगी आपको ये एपिसोड? उम्मीद है पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चल मिलूँगी आपसे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।